پکڑ کر دکھایا بھی تھا، اعلان کر کے سنایا بھی تھا. کیا تجھے پتا نہیں کہ جس کا میں مولا ہوں وہ سوچتا علی مولا ہے؟ پتا چل گیا کہ نہ کوئی شیعہ مسلمان کافر ہے، نہ کوئی سنی مسلمان کافر ہے، نہ کوئی فرقہ اسلامی سے تعلق رکھنے والا مسلمان کافر ہے، بلکہ کافر وہ ہے جو کل وزیر کا منکر تھا، وہ کل کا کافر ہے، جو آج وزیر کا منکر ہے وہ آج کا کافر ہے. وہ کل کا کافر، جو آج وزیر کا منکر ہے وہ آج کا کافر ہے. سبحان اللہ. کی سے تو سلامتی کے لیے بلند تر سلوات. اللہ صلی اللہ محمد اس مشن کے جاری و ساری رہنے کے لیے بلند تر صلوات. پہلا شرک، دوسرا کفر، تیسرا گناہ کیا ہے؟ منافقت. اللہ اکبر. شرک، کفر، منافقت. اور پچھلے محلے والوں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ شرک، کفر، منافقت. اللہ اکبر. یا اللہ یہ منافقت کیا ہے؟ سبحان اللہ. پہلا گناہ اللہ کرے کہ ہم چاہتے ہیں، یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ شرک سے بچ جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کفر سے بچ جائے، ہر کوئی چاہتا ہے منافقت سے بچ جائے. ٹھیک ہے. ہم نے چاہا ہم شرک سے بچیں، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ. ہم نے چاہا شرک سے بچیں، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ. ہم نے چاہا کفر سے بچیں، ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ. کلمہ تو مکمل ہو گیا لیکن منافقت ابھی باقی ہے. ہم نے چاہا شرک سے بچیں، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، شرک دور. ہم نے چاہا کفر سے بچیں، ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، کفر بھی بھاگ گیا. ہم نے چاہا منافقت سے بچیں، یا اللہ کلمہ تو تیرے مسلمانوں کا پورا ہو گیا، اب کون سا ایسا بنیا دے رہے کہ ہم منافقت سے بچ جائیں؟ بھئی جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے. میں نے ایسے چھوڑنا ہی نہیں ہے آپ کو. ہاں گان مہینوں کی بھی ترلا کرو گا کہ یار باہر کھڑے ہو جاؤ، کسی مومن کو باہر نہ جانے دینا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے. علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے تب تک منافقت دور بھی ہوگی. یہ نہ کہنا قاری غلام بخش حسینی اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہے، نہ بابا مسلمانوں کا مشہور مفسر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ کنا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب علی عہد رسول اللہ، کہ ہم رسول کے زمانے میں جب کبھی منافق کی پہچان کرتے تھے ہم اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ہم رسول کا نام نہیں لیتے تھے، ہم اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. اگر علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہم سمجھ لیتے مومن ہے، اگر چل جاتا ہم سمجھ لیتے منافق ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، علی علی کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے. یہ کشوٹی یہ معیار بے شک ظاہر ان کا کام کیا ہے علی کے سامنے. علی ہو یا علی والا ہو، ان کے سامنے ان کا کوئی کام نہیں. اللہ اکبر. تین ہی یہ کشوٹی ہے. مومن ہے کہ منافق؟ رنگ چہرے کا بتا دے گا. مومن ہے یہ منافق؟ رنگ چہرے کا بتا دے گا. ذرا پر چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں، جیسے ہی تذکرہ آئے گا منافق وہاں سے بھاگ جائے گا. یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ ترازو ہے. اس کو کبھی اپنے دامن سے جدا نہ کرنا. تمہارے پاس بہت بڑا ترازو ہے. اللہ اکبر. آئیے جس نے رسول کے سامنے اس کا انکار کر دیا تھا دیکھیں اس کا حشر کیا ہوا. جس نے ولایت علی کو چھوڑا دیکھو ذرا اس کا حشر کیا ہوا. اللہ اکبر. آج ہمارے اپنے اس ملک پاکستان میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں
کہ ایسے ایسے لوگ دین اسلام کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، جو کھاتے بھی علی کا ہے بھونکتے بھی علی کو، ہاں ہاں ہاں، کھاتے بھی علی کا بھونکتے بھی علی کو، اللہ اکبر، ہاں ہاں اللہ پٹا کسے نے پٹیا پہ اللہ نے اگے ہاں اور کہڑی کسر چھڈی، مزید اور نکل جائے کہ آیا وہ جب کہا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جب اعلان کر دیا اللہ اکبر، جب اعلان کر دیا محسن بھائی میری طرف دیکھو، جب اعلان کر دیا آیا ایک ولایت علی کا منکر، آگے کہتا کیا ہے اے محمد ابن عبداللہ، کچھ لوگ بھائی ظفر یہاں کہتے ہیں اس نے آگے کہا یا رسول اللہ، بالکل اس نے یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، نہ اگر کوئی یا رسول اللہ کا قائل ہوتا تو آ کے انکار ہی نہ کرتا، یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، یہ جو تم نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میں نے کبھی کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا، جو اس کی رضا ہے اس کا میں پابند ہوں، مجھے اس نے کہا میں نے اعلان سنا دیا، یہ کہتے ہیں اچھا اگر کیا ہے اپنی مرضی سے میں پھر بھی نہیں مانتا، اگر کیا ہے اللہ کی مرضی سے میں پھر بھی نہیں مانتا، جا اپنے اللہ سے کہ مجھ پر عذاب نازل کرے، جا اپنے اللہ سے کہ مجھ پر عذاب نازل کرے، علی منظور نہیں عذاب منظور ہے، دشمن ہو تو ایسا پکا، دشمن ہو تو ایسا کھڑا، میری طرف دیکھو میں آپ کی جان چھوڑوں گا تو ذاکر بھائی ممبر پہ آئیں گے، ہاں جی کیا کہا بے شک تو نے اللہ کے حکم سے کہا میں پھر بھی نہیں مانتا، بے شک اپنی مرضی سے کہا میں پھر بھی نہیں مانتا، جا اپنے اللہ سے کہ مجھ پر عذاب نازل کرے، اچھا مجھے اس کا یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا عمل یہ اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے آپ کا بھی حق ہے کہ پوچھیں کیوں کیا، تو اس نے ولایت علی کا انکار ہے، اس کو کون سے سرساب کے پر لگے جو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ولایت علی کا منکر ہے، اور بابا ولایت علی کا منکر بے شک ہے، انکار کیا اس نے لیکن سامنے آ کے انکار کر دیا، مبارکیں دے کے نہیں بدلا، سامنے آ کے انکار کر دیا اس نے، مبارکیں دے کے نہیں بدلا، کروڑ دے جواب، انہیں آگے کروڑ جواب دیتا، میں نہیں مانتا، بے شک تو نے اپنے اللہ سے کہا، اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنی طرف سے کیا ہے، اللہ اکبر، جب اس نے کہا اپنے اللہ سے کہ مجھ پر عذاب نازل کرے، جیسے ہی اس نے کہا اب 30واں پارہ اس چیز کا گواہ ہے، قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے سأل سائل بے عذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا وہ عذاب ہو کر رہا، مانگنے والے نے عذاب مانگا وہ عذاب ہو کر رہا، سبحان اللہ، ابھی یہ کہہ کر اپنی اونٹنی تک نہیں گیا تھا، آسمان سے پتھر چلا آگ اس کے سر میں لگا، وہیں فنار ہوا، وہیں ہلاک ہوا، وہاں اس پہ عذاب آیا، اب پھر قرآن پڑھتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیغمبر جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں بھیجوں گا، ایسا کون جملہ ہے اللہ کے سمجھ میں آ جائے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیغمبر جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا، کیوں؟ رحمت کل ہے نا، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میرا حبیب وہاں عذاب نہیں آئے گا جہاں تو ہوگا، یا اللہ قاری غلام بخش حسینی تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ اے پروردگار عالم تیرا میرے پیغمبر کے ساتھ وعدہ ہے کہ جہاں تیرا پیغمبر ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا، یا اللہ تیرا پیغمبر رحمت کل ہے، چند قدموں کے فاصلے پہ دیکھ رہا ہے، آج سنے نعمان فاہی پہ عذاب آیا کیوں؟ آج سنے
اللہ نے کہا بے شک وعدہ ہے، بے شک میرا وعدہ سچا ہے، لیکن عذاب اس لیے آیا کہ اگر یہ دشمن ہوتا میرا، اگر یہ دشمن ہوتا میرا تو میں اسے معاف کر دیتا، کہ دشمن ہے میرے علی کا تو علی کے ساتھ ہے میرا وعدہ کہ جو دشمن توحید کے ہوں گے وہ علی مارے گا، جو دشمن ولایت کے ہوں گے میں اللہ ماروں گا۔ یہ اس کا وعدہ کہ جو دشمن توحید کے ہیں وہ علی مارے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر علی نے توحید کے دشمن نہ مارے ہوتے، اللہ اکبر، اگر علی نے توحید کے دشمن نہ مارے ہوتے تو علی کی اولاد کبھی جنگلوں میں نہ رلتی۔ یہی سبب ہے اللہ اکبر، دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول کا، گھر اجڑ گیا اہلی ہوتی یہ رونی سنتے سروں کو جھکا کے مجلس میں بیٹھا کرو۔ بے شک آپ لوگ دور دور سے ان مجلسوں میں آتے ہو، لیکن اتنا بھی یاد کرو کہ دو مسافر ماں بیٹیاں بڑی دور سے حسین کا پرسہ لینے کے لیے ان مجلسوں میں آتے ہیں۔ میرا مولا سجاد فرماتا ہے جہاں کہیں میرے مجنوں بابے کے نام کی مجلس ہوتی ہے نا، اور کوئی آئے نہ آئے دو ہستیاں ضرور آ جاتی ہیں۔ ایک وہ آ جاتی ہے جس کے سر پہ اللہ جانے آج بھی چادر ہے کہ نہیں ہے، آج روکم اللہ، آج روکم اللہ، سوائے شام کی دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ ایک وہ آ جاتی ہے جس کے سر پہ اللہ جانے آج بھی چادر ہے کہ نہیں ہے، ایک وہ آ جاتی ہے جو حسین کی 3.5 سالہ ضعیفہ ہے۔ مجھ پہ سوال کرو کہ وہ 3.5 سال کا بھی ضعیف ہوتا ہے؟ خدا کی قسم اس خاندان کی 3 بیویاں ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہیں۔ ایک رسول کی بیٹی ہے جسے رسول کے دربار میں بوڑھا کر دیا ہے، سمجھدار مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ایک علی کی بیٹی ہے جسے شام کے بازار میں بوڑھا کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک حسین کی 3.5 سالہ سکینہ ہے جسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ اجر و سوائے شرم کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، عزاداروں، رونے والوں، سیدوں، غیر سیدوں۔ تاریخ کہتی ہے 3 سال 5 ماہ اور 5 گھنٹے کی سکینہ تھی جب پہلا تماچا لگا۔ اگر رونے کی طرف سے بیٹھے صرف 2 جملے سن لینا، 3 سال 5 ماہ اور 5 گھنٹے کی سکینہ تھی جب پہلا تماچا لگا کر میدانی کربلا میں جب سارے مارے گئے نا، کوئی نہ رہا، اکیلا رہ گیا زہرا کا لال، اکیلا رہ گیا غریب زہرا۔ کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا، زہرا کے لال کے زخموں پہ پھینکتا تھا۔ عزاداروں، جب زخموں پہ ریت آ گیا میرے مولا حسین کا غربت کا استغاثہ بلند ہوا، آواز دے کے کہا حال میں عزاداروں یہی غربت کا استغاثہ سکینہ نے خیموں میں سنا، روتی ہوئی سارے خیموں کا چکر لگایا۔ اس مقام پہ جہاں سید سجاد سو رہے تھے، شانہ ہلا کے کہتی ہے بھیا یاد بابا غریب ہو گیا ہے، بھیا یاد بابا مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ عزاداروں سید سجاد جاگے نہیں، اتنے میں غریب کا غربت کا دوسرا ہوتا بلند ہوا، آواز دے کے کہا حال میں نوگی سو یوگی سونا۔ یہ غربت کا ہوتا بلند ہونا تھا۔ اب سکینہ نے نہ پھوٹیوں کو دیکھا، نہ سید سجاد کی طرف دیکھا، ننگے ساتھ ننگے کو کربلا کی گرم ریت میں بھاگنا شروع کیا۔ تو رونا رو تیری اپنی مرضی ہے، اور میں سکینہ کی غربت کر رہا ہوں جن کی گولیوں میں چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، اللہ کرے سلامت ہے۔ سکینہ کے صدقے میں مولا آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے۔ آزاد آرو جب سکینہ آئی ہے میدانی کربلا میں، تاریخیں سے شامی کی نظر پڑی، آواز دے کے یہاں بچی تو کون ہے؟ سکینہ رو کے کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، کس لیے آئی ہے؟ میرا بابا مدد کے لیے بلا رہا تھا، ارے میں مجھے راستہ بتلاؤں یا چھوڑ کے آؤں؟ سکینہ رو کے کہتی ہے مجھے راستے نہ بدلا، میں بھولنے والوں کی بیٹی نہیں ہوں۔ آج رو قبل اللہ، آج رو قبل اللہ، آج رو قبل اللہ، سوائے شرم کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں، رونے والوں، سیدوں، غیر سیدوں، جب کہا نہ بھولنے والوں کی بیٹی نہیں ہو۔ عزاداروں، اس ملعون نے اپنے سردار عمر ابن
ساتھ کی طرف دیکھا، اس قبیلے نے اشارہ کیا، اس قبیلے کا ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا. آپ کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دینا جو سید بیٹھے ہو. ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا، لہراتا ہوا سکینہ کے دائیں رخسار پہ آیا. 3 سال 5 ماہ 5 گھنٹے کی سکینہ منہ پہ تماچا تھا کے زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتے کمینہ تماچے نہ مار اور مجھے بتا میرا بابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس قبیلے کا دوسرا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، لہراتا ہوا سکینہ کے بائیں رخسار پہ آیا. اللہ اکبر. اللہ جانے کس طرح آئی ہے سکینہ اپنے بابے کے قریب، کبھی دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے. آخر اللہ سنو، بابے کو بلانا چاہا. غریب کربلا اپنی بیٹی کے ساتھ بولنا نہیں. ازادار سکینہ تھک کر حیران ہو کر پریشان ہو کر جب واپس آنے لگی ہے نا، علامہ ظفر حسن امروہوی بھی لکھتے ہیں ابھی چند قدموں کے فاصلے پہ گئی تھی، وہ شہری کے آگوش میں ایک خط آیا جس پہ لکھا تھا وہ شہید کو اپنے امتحان میں کامیاب ہے، جلدی کر اپنی بچی کو واپس بولا. میرے ملائکہ میں حالت چل مچلی ہے، میری جنت میں زلزلے آ گئے ہیں، میرے ملائکہ سے تسبیحاں چھوٹ گئی ہیں. حسین نے سکینہ کو واپس بلایا، بلا کے سینے پہ لٹایا، لٹا کے کہا سکینہ اب اللہ کے حوالے، ہمارے بعد جہاں جگہ ملے سو جانا، خوشیوں کو تنگ نہ کرنا. اللہ صلوات پڑھی. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے ضرور پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے ضرور پڑھیے. آوارگی کو سمت سفر بانٹتا رہا، آوارگی کو سمت سفر بانٹتا رہا، سجدوں کی سرزمین کو سر بانٹتا رہا. آوارگی کو سمت سفر بانٹتا رہا، سجدوں کی سرزمین کو سر بانٹتا رہا. خیمے سر فرات سلگتے رہے مگر صابر سخی بہشت میں گھر بانٹتا رہا، صابر سخی بہشت میں گھر بانٹتا رہا. ضرور پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے خانوادہ تطہیر پر درود بھیجیے. مولانا صاحب پہلے نصیری کی تعریف آپ کو کچھ سنا رہے تھے. مسائب سے پہلے تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی تھوڑی سی کرتا جاؤں. شاعر لکھتا ہے علی سے پیار کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی کا پیار اپنا دین ایمان ہے مولا. در رجب کو چھوڑ دے تیری جنت کی خاطر، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. ضرور پڑھیے. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے ضرور پڑھیے. آگے نصیری میں کہتا ہے علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے، علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے. نام علی لیتا ہوں تو تلاوت کا مزہ دیتا ہے. اور نصیری جب میرے مولا کو کہتا ہے خدا ہوتا جھوٹ ہے حقیقت کا مزہ دیتا ہے. تو حضرت مومنین اب میں ذمہ دینا چاہتا ہوں ذاکر اہل بیت اظہر حسین صاحب کو تشریف لائیں. آپ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خانوادہ تطہیر پر بلند آواز سے درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
نعرہ حیدری، حسینیت، شزیدیت، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دعا برائے عزت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ساعة الليل والنهار مليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه۔ دعا ہے مالک کائنات تھوڑے اس پاک بارگاہ اس ٹورے قبول و منظور فرمائے۔ امام حسین بادشاہ تھانو رنگ لاوے، امام حسین بادشاہ تھوڑیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ سارے آمین آکھے بہت بڑی دعا کرنا۔ کریم کربلا، محسن انبیاء، بقائے لا الہ، خداوند نینوا، معالج ملائکہ، میرا امام حسین بادشاہ جڑے بے اولاد ہیں انہوں نے صاحب اولاد کر، جڑے مقروض ہیں مولا انہوں نے قرضے، مولا اتنا طویل لنگر انہوں نے دے کہ انہوں نے قرضے ادا ہو سکے۔ صلوات آواز بلند پڑھو۔ اجازت ہے نوکری